پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں پابند کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کے مطابق گزارو، خوشی کے لمحات ہوں یا غمی کے۔ ہمیں وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے چاہیے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی کہ جب ہر کوئی حالات کا رونا روتا نظر آتا ہے، پھر بھی ہم نے نکاح والا عمل جو کہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، جو دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمل کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس کے تمام مسائل اکثر و بیشتر خود بیان فرما دیے۔ نکاح کن سے ہو سکتا ہے، وہاں سے لے کر تمام رشتوں کی تفصیلات اللہ نے خود بیان کر دی۔ جو خود اللہ نے بیان نہیں کی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچا دی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام وہ محرم رشتے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی وضاحت فرما دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی مزید تفسیر کرتے ہوئے اللہ کی وحی کی بنا پر ان کے علاوہ 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح خالہ اور پھوپھی جب ان کی بھتیجی اور بھانجی نکاح میں موجود ہو تو ان دونوں کو بھی کہ بیوی موجود ہے، نکاح میں ہے، اس کی خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی پھوپھی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مسلمان عورتوں سے نکاح کو جائز اور حلال رکھا ہے، اور پھر اس کے تمام تر مسائل بھی رشتہ ازدواج میں پیدا ہونے والی صورتحال کا اصلاح کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ جس معاملے کو اللہ نے اہمیت دی ہے، اس کے اکثر و بیشتر خود مسائل بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم نے اسی عبادت میں بہت ساری غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ جو انتہائی آسان کام تھا، ہم نے ان کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ کہ شرعی لحاظ سے جو نکاح کے وقت
اخراجات کے لحاظ سے سب سے زیادہ خرچے والے کام ہیں وہ یا ولیمہ ہے یا حق مہر ہے۔ تو اس شرعی معاملہ میں جس حق مہر کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ آپ لاکھوں میں دے سکتے ہیں، وہ وہاں ہم انتہائی حد درجے کی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند سو تک اس کو خاص کر رکھا ہے، حالانکہ دولے کی حیثیت کے مطابق یہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم نے چند سو یا چند ہزار تک، اور جن کا نکاح سے تعلق نہیں، ان تقریبات پر، ان محافل پر ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اس مہنگائی کے دور میں بھی غیروں کی دیکھا دیکھی جو امیر حضرات ہیں، جو امراء ہیں، وہ اپنے پیسے کے اظہار کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور جو متوسط طبقہ ہے جس کی پہنچ نہیں ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی یہ معاملہ شیان شان کرے، وہ قرض اٹھانے سے گریز نہیں کرتا، برادری میں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے وہ بھی اس کام میں ان کے دیکھا دیکھی بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں۔ حالانکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، متعدد نکاح شادیاں خود نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ انہوں نے یہ شادیاں کیسے کی۔ نہ ہم شادی کے موقع پر مسنون عمل دیکھتے ہیں، نہ غمی کے موقع پر۔ شادی کی طرح خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے آپ کے عزیز رشتہ دار فوت ہوئے، آپ کے اپنے گھر کے 6 سے 7 افراد آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ کسی ایک موقع پر بھی آج ہمارے ہاں فوتگی پہ رائج جتنے بھی رسوم و رواج ہیں، ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ آج ہم نے اس غمی کے موقع کو بھی شادی جتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ ایک تو کسی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے، پھر اس پہ جو اخراجات ہوتی ہیں، جو اس سے بڑی جو ہے وہ مصیبت، ورثات جو پیچھے جو سوگوار ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ مہمانوں کی آؤ بھگت اور ان کے کھانے پینے کے اہتمام کے لیے ان کو قرض تک اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اس کو صرف عبادت تک خاص نہ کرو کہ نماز سنت کے مطابق، شادی ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، فوتگی کے سارے معاملات جو برادری میں چلتا ہے ویسے، ایسے نہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پورا کا پورا دین تم نے اپنانا ہے، صرف عبادات تک نہیں، معاملات بھی، معاشرت بھی، تمہارا کاروبار بھی، گھر کا ماحول بھی، سب اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف نکاح کی تقریب جو ہے وہ مسنون، باقی اس کے ساری خوشی کے جو رسوم و رواج ہے سارے ہندوانہ۔ تو اس معاملہ میں سب سے زیادہ جو سستی کی جاتی ہے وہ رشتے کے انتخاب کے وقت کی جاتی ہے، جس سے کثرت طلاق کا آج ہمارے معاشرے کو سامنا ہے۔ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جو بیٹے یا بیٹی میں صفات نہیں ہوتی جھوٹ بیان کی جاتی ہیں۔ ہر عقل مند جانتا ہے کہ جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہو،
اب تو آپ اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے، رشتہ طے کرنے کے لیے بازار سے کھانا منگوا کر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جب بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے تو یہ کتنی دیر تک جھوٹ باقی رہے گا؟ شادی کے بعد اسی نے پھر ان کو پکا کے بھی تو کھلانا ہے۔ یہ سارے وہ جھوٹ جو رشتہ طے کرتے وقت بولے جاتے ہیں، کرائے کے مکان کو اپنا بتایا جاتا ہے، اور جھوٹی شان و شوکت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، جب ویسا معاملہ نہیں ہوتا پھر وہ رشتہ زیادہ دیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، بہت جلد جو ہے وہ طلاق کی اور رشتے کے نکاح کے خاتمے کی صورت کی جو ہے معاملات سامنے آتی۔ تو شرعی لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام نے نکاح سے قبل نکاح کے لیے جو انتخاب ہے، جو آپ لڑکا یا لڑکی منتخب کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ عمومی طور پر اس مرحلہ پر سلیکشن کرتے وقت، انتخاب کرتے وقت 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لمالہا، پہلی چیز جو اس موقع پر دیکھی جاتی ہے وہ مال دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا مالدار ہے، لڑکی کا گھرانہ کتنا مالدار ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، دوسری چیز حسب نسب، کہ کس خاندان اور کس کنبے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، برادری کون سی ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، اور اس موقع پر تیسری چیز خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا کس قدر خوبصورت ہے۔ اور چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس موقع پر مد نظر رکھی جاتی ہے، وَلِدِينِهَا، وہ اس کا دین ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، یہ دین سے جس سے تعلق ہے اس پر عمل کتنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ اسلام کی روح سے ان 4 میں سے پہلی 3 چیزوں کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگ مال دیکھتے ہیں، لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں، مگر شرعی لحاظ سے ان چیزوں کی ویلیو کچھ نہیں ہے۔ لہذا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم نے جس پر کمپرومائز نہیں کرنا، جس کو ترجیح دینی ہے، جس بنا پر تم نے یہ انتخاب کرنا ہے وہ دین ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کیا، اللہ نے نیک اولاد کی صورت میں ان کی اولاد میں کس قسم کے جو ہے وہ محدثین جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور جنہوں نے ان کو نظر انداز کیا اس کی مثالیں آپ کے معاشرہ میں بکثرت ملتی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، حالانکہ اس کے نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ انتہائی خوبصورت اور سرخ چہرے کے مالک تھا، اور ان 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں اس میں وافر موجود ہیں۔ مالدار بھی ہے، قریشی اچھا نسب بھی موجود ہے، خوبصورت بھی انتہا درجے کا۔ قیامت تک آنے والا چھوٹا بڑا مرد و عورت ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور دوسری طرف وہ جناب بلال ہیں، نہ خوبصورتی، نہ اچھا حسب نسب، نہ ہی مالدار، صرف ایک ہی چیز، صرف دین ان کے دامن میں ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان کا ذکر کرے گا، سیدنا بلال، ہمارے سردار جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ۔
تو گویا شرعی لحاظ سے ان 4 میں سے 3 چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، اور اگر غور و فکر کیا جائے وہ 3 پائیدار بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کوئی مالدار ہے، کل وہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر آتا ہے۔ یہ جو ہم خوبصورتی دیکھ کر رشتہ طے کرتے ہیں، بہت سارے غیر شرعی کام ہم اپناتے ہیں رشتے کے انتخاب کے وقت، کہ یہ موٹا ہونے کی بنا پر ہم رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، شادی کے چند ماہ بعد اس سے ڈبل موٹاپے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو چیز ہم نے مد نظر رکھی وہ پائیدار نہیں تھی۔ یہ جتنی چیزیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگوں کے اعتبار سے، کہ لوگ یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن تم نے دین کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ تمہاری نسل کی تربیت اسی نے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں علماء اہل کتاب سے بھی شادی کی اجازت نہیں دیتے مسلمان معاشرہ میں، کہ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے جائز ہے، مگر پہلے تو اہل کتاب اب شرک پر جو ہیں وہ مشرک بن چکے ہیں، اور مشرکہ سے نکاح حرام ہے۔ اس وقت کے اہل کتاب میں سے بھی اگر وہ رشتہ ملتا ہے، پھر بھی آپ کی بچوں کی تربیت چونکہ اس نے کرنی ہے، تو اس اعتبار سے مسلمان گھرانے سے دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آج جو ہمیں اولاد کی نافرمانی کا، بدتمیز ہونے کا یہ جو سبب ہے، یہ صرف والدہ کی اچھی تربیت نہ ہونے کی سبب ہے، کہ بیٹا پیدائش کے وقت جس باپ نے اس پہ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اسی کا گریبان تھامنے سے گریز نہیں کرتا، مارنے سے، دھکے دے کے گھر سے نکالنے سے گریز نہیں کرتا، اور اس کی بات سن کے ماننا تو دور کی بات، اسے زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو پتہ ہی کیا ہے، آپ بس اپنا منہ بند ہی رکھیں۔ اگر ماں نیک ہوتی، ماں شروع سے تربیت اسلام کے مطابق کرتی، تو ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ بچوں کی پرورش، ان کے اخراجات کی ذمہ داری والد پہ تھی، اس وجہ سے والد ان کی تربیت نہیں کر سکتا، اس نے اس کے اخراجات کے انتظام کے لیے سارا دن گھر سے باہر محنت مزدوری کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، ماں نے اس کے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا ہے۔ تو اگر ماں نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تو اولاد کی تربیت دین کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی جیسا ٹک ٹاک پہ آپ ماحول دیکھتے ہیں، ایسی جو ہے وہ ماں، نانی، دادی جس کی ہوگی، تو تربیت بھی ویسی ہوگی۔ تو سب سے پہلے نکاح کے معاملہ میں جو سستی کی جاتی ہے، وہ رشتے کے انتخاب کے وقت جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت کیا ڈالنی ہے کہ جب ہم نے جو ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی ہے، برادری غلط بتائی ہے، اپنے معاشی معاملات جو ہے وہ غلط ہیں، بچے کی جو ہے وہ بری صفات ان سے چھپائی ہیں، جو اس میں نہیں وہ اس کو بتایا گیا ہے، یہی حال لڑکی والوں کا ہے، تو پھر طلاق کی صورت میں شادی کے بعد زیادہ دیر جو ہے یہ معاملہ نہیں چلتا، طلاق کی صورت میں یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے دونوں خاندانوں کو جو ہے وہ سال ہر سال کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور رشتہ طے کرنے کے بعد یہ جتنی رسومات ہیں منگنی کی، ان کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد کے لیے ویسے ہی سونے کی انگوٹھی پہننے جائز نہیں ہے، سونا مرد کے لیے ویسے ہی حرام ہے۔ اور یہ جتنی بھی تحائف دینے کا، اجتماع کا، یہ سارا شرعی لحاظ سے لڑکی اور لڑکے کے ورثاء اولیاء کا آپس میں بات کر لینا، یہی منگنی ہے، بس اسی پہ جو ہے وہ اکتفا کیا جانا چاہتا ہے۔ باقی جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ سارے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر تقریب نکاح تک جتنے معاملات ہیں، جو مہندی کی رسم ہو، اب ہندوؤں کو دیکھا دیکھی ایک طرف مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اور پھر سارا اسی طرح وہی معاملہ کرتے ہیں، وہی مخصوص لباس، حتیٰ کہ ٹینٹ کرسیاں تک اسی رنگ کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے، وہ سارے معاملات اسی انداز میں جیسے ہندوؤں کی فلموں اور ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے، وہی آج مسلمان معاشرے میں نظر آتا ہے۔
کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہیں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے کہ فضول خرچیاں کرتے پھریں، بے تحاشا مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ سوشل میڈیا کی شادیوں، جو ٹک ٹاکروں کی شادیوں سے آپ نے ٹیوشن نہیں لینی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے دین کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مال خرچ نہیں کرتے، وہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ یہ تو فضول خرچی کرنے والے، یہ اسراف اور تبذیر کرنے والے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس اسراف اور تبذیر سے منع کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ یہ جو شیطانی فعل ہے یہ شیطان ہے، اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو اللہ کے نافرمان اور ناشکرے کے طرز عمل کو تم نے جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل اور رہنما نہیں بننا۔ اسراف تبذیر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اسراف ہوتا ہے کہ ضرورت والی چیز، ایک چیز کی ضرورت ہے مگر ہم اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر جو کام جائز نہیں ہے اس پہ مال لٹانا، خرچ کرنا، بے تحاشا مال جو ہے وہ خرچ کرنا بلا ضرورت کاموں پہ، کہ بے تحاشا سڑک کی جو ہے وہ لائٹنگ پہ، اسی طرح پورے جو ہے وہ گراؤنڈ، پوری تقریبات کو جو ہے وہ کمکموں سے سجانا، یہ سارے تبذیر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، ایک عمل میں بھی اسراف نہیں ملتا۔ آج ہم مہنگائی کا رونا تو روتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ضرورت سے زائد جوڑے تھے لباس پہننے کے، نہ جوتے زیادہ تھے، نہ ہی آپ کے گھر کے وہ باقی معاملات، کوئی فضول خرچی کسی عمل میں۔ فضول خرچی تو بعد کی بات ہے، جائز کام میں بھی حد سے زیادہ تجاوز جیسے اسراف کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک عمل سے بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کھانے پینے تک کی چیزوں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو آج میں اور آپ ہیں نا کہ ضرورت سے زائد ہم جو ہے وہ یہ کھانا تیار کر لیتے ہیں، پھر چند دن فریج میں رکھ کے جو ہے وہ کوڑے پہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ کھانے کا اسراف، ایسا اسراف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جتنی ضرورت تھی اس سے زائد تیار کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ شادی کا موقع نہ بھی ہو پھر بھی ہمارے جو ہے وہ اسراف کا کیا عالم ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پہ دیگر جتنی رسومات ہیں، نکاح کی مسنون تقریب کے علاوہ نکاح کے لیے لڑکی کا ولی والد ہے یا بڑا بھائی، اگر وہ نہیں تو چچا تایا نانا، یہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ مرد وارث اس کا جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے، عورت ولی نہیں بن سکتی۔ تو اس کا راضی ہونا شرعی لحاظ سے نکاح کے لیے لازمی شرط ہے، اور دلہن کی رضامندی بھی اسی طرح شرط ہے جیسے ولی کی رضامندی شرط ہے۔ اسی طرح دلہے کا قبول کرنا، ایجاب و قبول، یہ بھی نکاح کے لیے لازمی شرط ہے، اور اس موقع پر کم از کم 2 گواہ ہوں، شرعی لحاظ سے یہ نکاح کی تقریب مکمل ہے۔ 2 گواہ، لڑکی کا ولی راضی ہے، لڑکی راضی ہے، لڑکا قبول کر لے، حق مہر طے کر دیا جائے، لڑکی کی حیثیت کے مطابق فوراً دے دے یا بعد میں دے دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسنون ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دوست احباب کی دعوت کر دے، جسے ولیمے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ شادی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ یا ہندوانہ ہے
یا یہودیانہ ہے، یہ غیر اس مسلموں کی دیکھا دیکھی ہے، ان کا دین سے یا نکاح کی تقریب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سارے شیطانی کام ہیں، کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو رشتہ طے ہوا ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہو، یہ تا حیات قائم اور دائم رہے، اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو ہمیں یہ جو ہم نے غیر شرعی طریقہ اپنایا ہے کہ سارا لیکچر پروگرام ہفتوں چلتا ہے اور رخصتی کے وقت سر پہ قرآن کر دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بچی کو قرآن کا ترجمہ سکھلا دیں، قرآن کے مطابق اس کو جو ہے وہ عمل کرنے والی بنا دیں، تو جس گھر میں بھی جائے گی گھر کو بھی جنت بنا دے گی، رشتے کا بھی دوام ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے جہیز سے گھر بستا ہے، اچھا اخلاق ہوگا، اسلامی تربیت ہوگی، جیسے گھر میں بھی جائے گی، وہ کمزور ہے یا مالدار ہے یہ اس میں ایڈجسٹ کر جائے گی، کیونکہ دین کے مطابق اس کی تربیت ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں شرعی کام اپنانے چاہیے، غیر شرعی جتنے یہ کام ہے، نہ کثرت برات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہے، رشتہ مانگنے والے رشتہ جان بہن سے صلاح مشورے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، مگر حضرت علی نکاح کی تقریب کے لیے مسجد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ علی ابو بکر کدھر ہے، عمر کدھر ہے؟ وہ بھی برات میں ساتھ شامل نہیں ہیں جنہوں نے رشتہ کروایا ہے۔ فرمایا علی جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ یہ اس وقت کی برات کا عالم تھا۔ شادی کا عالم کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کی خوشبو لگی، دیکھی، پوچھا، فرمایا میں نے شادی کر لی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے خوشبو سے کس نے شادی کی ہے۔ یہ آج ہمیں تو ایک کو دعوت ہو پورے اہل و بما اہل و عیال کارڈ ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو ہے وہ شادیاں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، ان کا ولیمہ دیکھ لیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد ہوگی وہ بھی جیسے ان لوگوں نے دین کو مد نظر رکھا تو اولاد میں بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے محدث جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی و فاطمہ کے نکاح کے بعد حسن و حسین کی صورت میں جو ہے وہ یہ ہیرے جو ہے وہ جنم انہوں نے لیا۔ اگر ہم بھی دین کو ترجیح دیں گے تو یہ نافرمان اولاد کا ہمیں جو ہے وہ دکھ سہنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی